قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني سميت ابنتي فاطمة لأن الله عز وجل فطمها وفطم من أحبها من النار۔ سب سے پہلے اپنی طرف سے اور تمام مومنین و مومنات کی طرف سے، حاضرین کی طرف سے بارگاہ نبوت میں، بارگاہ امامت میں، بالخصوص بارگاہ حضرت ولی عصر عجل اللہ الفرج الشریف میں حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور تمام مومنین و مومنات کو بھی اپنی طرف سے اور حاضرین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ اور اس خواہش کے ساتھ کہ خداوند متعال قیامت کے روز ہمیں حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے محبین میں سے، مودت کرنے والوں میں سے شمار فرمائے۔ حدیث مبارک پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال کے فضل و کرم، امام وقت عجل اللہ فرج الشریف نظر شفقت سے ہم ناتوان اور گناہ گاروں کو یہ توفیق حاصل ہوئی کہ خداوند متعال کے گھر کو جسے مسجد کہا جاتا ہے اس کی تعمیر کا آغاز کریں، اور اسی کی توفیق سے اب یہ تعمیرات اس مرحلے تک پہنچ گئی ہیں کہ آئندہ نماز جمعہ یہاں ہی پڑھی جائے گی۔ اقتصادی حالات قوم کے اور ملک کے بھی ناگفتہ بھی ہی تھے، لیکن الحمدللہ رب العالمین مسجد کی تعمیر میں کبھی بھی اس وجہ سے کوئی رکاوٹ نہیں آئی کہ ہم اگر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہ ہوں۔ اور یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے اسپیکر پہ کبھی چندے کی اپیل نہیں کی ہے، اور اس پورے عرصے میں نے کسی سے پیسے کی اپیل نہیں کی۔ اپنی مرضی سے جس نے بھی دیا ہے وہ دیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جذبے سے انسان جو خرچ کرتا ہے اس کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ قوم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں کام کرنے والے جتنے ہیں، مزدور، نقشہ بنانے والے، جنہوں نے بھی اس سلسلے میں تعاون کیا ہے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مسجد کے خادموں کا، مسجد کی انتظامیہ کا، سابقہ کا، موجودہ کا، فرداً فرداً سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حالات انتہائی ناگفتہ تھے، یہ کام کوئی آسان کام نہیں تھا، اور کوئی بھی اس سلسلہ میں وضاحتیں نہیں دینا چاہتا۔ جو مجھے دھمکیاں یا میرے خلاف مواد چھاپا گیا یا جو کچھ کہا گیا وہ تو خیر اللہ کا مسئلہ ہے، وہ خود جواب دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ لیکن اب تک تقریباً 17 کیس جو ہے عدالتوں میں، وہ کچھ میری طرف سے، کچھ فریق مخالف کی طرف سے، اور 15,20,000 روپیہ میں
عدالتوں میں خرچ کر چکا ہوں، قوم کی جیب سے نہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسجد کے چندے سے خرچ ہوا ہے۔ تو یہ کوئی کسی کی مذمت یا تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ مسجد کے لیے بہت بڑی قربانی دی گئی ہے۔ ویسے ہی یہ مسجد تیار نہیں ہوئی، جس طرح کی اس کی ابتدا میں شیعہ قوم نے بہت قربانی دی تھی، گرفتاریاں دی تھیں، اسی طرح اس دفعہ بھی بہت قربانیاں دی گئی ہیں۔ مسجد نہ میری ملکیت ہے نہ آپ کی ملکیت ہے، اللہ کا گھر ہے۔ جسے چاہے وہ اس کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، جسے چاہے اس کی غلطی پہ اس کی گرفت کر سکتا ہے۔ بہرحال میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ایمانداری سے اور پوری توجہ سے اس کام کو نبھایا جائے۔ شاید آپ کے لیے یہ سننا بڑا آسان ہو کہ ہم نے ایک چیز خریدنے کے لیے مہینوں، ایک محترم ہمارے جو سامان خریدتے ہیں ان کو مہینوں موٹر سائیکل پہ دوڑایا ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ یہ چیز خریدنی ہے اور یہ چیز نہیں خریدنی۔ نمبر 2، ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے مجھے پیسہ دیا ہے انہوں نے مجھ پر اعتماد کر کے پیسہ دیا ہے، اور یہ میرا شرعی فریضہ ہے کہ میں امانت میں خیانت نہ کروں۔ ہمارے مولویت میں جو چیکنگ ہوتی ہے وہ اللہ کی چیکنگ کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے استاد محترم مرحوم مولانا سید اعجاز حسین کاظمی، جب یہ بھکر کا کنونشن ہوا تھا تو ہم واپس آئے تھے، ہمارے امتحان ہو رہے تھے، تو انہوں نے ہمیں مضمون دیا تھا کہ بھکر کا آنکھوں دیکھیں حال لکھے عربی میں، اور پرچہ ہمارا بڑا عجیب تھا۔ انہوں نے ہم جو کلاس کے 8-10 لڑکے تھے، طالب علم تھے، انہوں نے کہا کہ مدرسے میں جہاں چاہتے ہیں بیٹھ کر، اکٹھے بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر اس پیپر کو حل کریں۔ اب پیپر ملے اور آپ کے لیے کوئی چیکنگ نہ ہو اور طالب علم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے حل کر سکتے ہو، تو اس سے زیادہ کیا آسانی ہوگی۔ صرف انہوں نے ایک شرط لگائی تھی، فرمایا تھا جہاں چاہے اپنے کمرے میں چلے جائیں، مسجد میں چلے جائیں، مل کے حل کریں، صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ پیپر کا جواب دینے کے بعد بھی آپ نے نماز جماعت پڑھانی ہے۔ ہمارا جتنا کام ہوتا ہے نا، اب تو کم میں حاضریاں ہوتی ہیں، میں جو 16 سال رہا ہوں وہاں کوئی حاضری نہیں ہوتی تھی، اپنی ذمہ داری پہ ٹائم پہ پہنچنا ہوتا تھا، نہ استاد کی حاضری ہوتی تھی نہ شاگرد کی، نہ شاگرد سے کوئی پوچھتا تھا کہ تجھے سبق آتا ہے یا نہیں آتا، ہر شخص نے اپنی ذمہ داری پہ پڑھنا ہوتا تھا، وہاں پوچھنے والا کوئی تصور نہیں تھا۔ اور میں جب یونیورسٹی کے لوگوں سے یہ بات بڑی دفعہ کیا تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور ہزاروں جو ہے طالب علم ہو پر وقت وہ درس کی جگہ پہ موجود ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قوم میں ہوتا ہے اور صدیوں سے ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ آج سے، یعنی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری جو ہے اس کی جواب دہی امام وقت اور بے نیاز خالق مالک کے سامنے رکھی جاتی ہے، لہذا ایک پیسے کا حساب کتاب موجود ہے۔ بہت سی لغویات کہیں گئیں، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، یہ بیچ دیا یہ بیچ دیا۔ کوئی بھی صاحب وقت رکھتا ہو تو دونوں کاپیاں رسیدیں وہ آ کے چیک کر سکتا ہے، لیکن نام نہیں بتا سکتا، رقمیں چیک کر سکتا ہے، ناموں کا مسئلہ نہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے نام راز میں رکھا ہے، بہت سے لوگوں نے پیسے دیے ہیں، پاس بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا میرا نام نہیں لکھنا بلکہ مرد مومن لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے ناموں کی ایک پابندی چھوڑ دیں، باقی رقم جو ہے وہ موجود ہے، آپ کل جب آپ چاہیں پوچھ سکتے ہیں، اور بڑی مجھے خوشی ہوگی اگر کوئی شخص چیک کرنا چاہے، مجھے کسی قسم کا دکھ یا بے عزتی نہیں ہوتی اس میں، مجھے بڑی خوشی ہوگی کوئی بھی شخص، البتہ غرض مرض والا نہیں، کچھ ہوتے ہیں بغض و عناد سے بھرے ہوئے، میں ان کو نہیں کہہ رہا، نارمل انسان۔
دوسری جو بہت تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے محترم عزیز القدر مولانا حسن مہدی صاحب نقوی کا اچانک انتقال ہو گیا۔ بہت تکلیف کی بات تھی، 2-3 دن بہت زیادہ دماغ پہ پریشر رہا۔ انتہائی ذمہ داری سے انہوں نے یہاں پر ذمہ داری نبھائی ہے۔ نماز جماعت کو بہت اہمیت دی ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں کمیاں ہوتی ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں، ایک جیسی سوچ نہیں ہوتی۔ زندگی کی گزرنے سے، زندگی کے اوقات تبدیل ہونے سے سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ سب مومنین کی خدمت میں اس خوشی کے موقع پہ انہیں نہ پا کر دکھ ہو رہا ہے، لیکن اس کا جو فیصلہ ہے وہ سب نے ماننا ہے۔ اس مقام پہ 70-80 سال سے یہ مسجد قائم ہے اور الحمدللہ رب العالمین یہاں نماز پڑھنے والوں کی بہت کثرت ہے، کم تعداد نہیں ہوتی۔ یہاں اب تک متعدد علماء کرام اپنی شرعی ذمہ داریاں انجام دے چکے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ دوران خطبہ تمام علماء کرام جو اپنی یہاں پر ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں، وہ مومنین و مومنات جو جہاں پر اپنی عبادات انجام دے چکے ہیں، نمازیں پڑھ چکے ہیں، اور وہ تمام مومنین و مومنات جنہوں نے اس پہلی مسجد کی تعمیر کی پہلی اینٹ سے لے کر اب تک مسجد کی مدد کی ہے، مسجد کے لیے کسی قسم کا بھی کوئی تعاون کیا ہے، منہ سے، ہاتھ سے، دولت سے، قانون سے، کسی قسم کا بھی کوئی مسجد کے ساتھ تعاون کیا ہے اور اب اس دنیا میں نہیں ہے، تم سب کے ایصال ثواب کے لیے بالخصوص جناب مولانا حسن مہدی نقوی صاحب مرحوم، ان سب کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما لیں۔ 1-2 گزارشیں رہ گئی ہیں، خطبے کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو باہر گریلے لگی ہوئے ہیں برآمدے میں، وہاں تک مسجد ہے، چونکہ وہ جو پہلے نقشہ مجھے بنا کے بھیجا تھا انجینئروں نے، وہ 4 فٹ جو ہم نے بڑھائی ہے اس کے اندر کا تھا، وہ حال بہت چھوٹا تھا، لہذا میں نے وہ قبول نہیں کیا تھا۔ مسجد میں جتنا بھی کام ہوا ہے یہ بالکل جو گرامر کے قانون ہیں، تعمیرات کے قوانین، اس کے مطابق ہے، کہیں بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ جو ان کے سسٹم ہے اس کے مطابق ہر چیز ناپ تول کے بنائی گئی ہے۔ چونکہ وہ مان رہے ہی نہیں تھے، وہ حال چھوٹا بنتا تھا، لہذا یہ جو ڈیزائننگ ہے یہ انجینئروں کی نہیں ہے۔ جب بھی کسی نے گاڑی نکالنی ہو تو انجینئروں کو نہ نکالے، یہ ساری کی ساری ڈیزائننگ میری جو سوچ ہے اس کے مطابق ہے۔ 9 فٹ کا یہ جو ہے وہ ہمارا محراب ہے، 5 کونے اس کے سامنے ہیں، 14 فٹ کے دروازے ہیں جو سائڈوں پہ ہیں، 11 روشن دان ہیں، 12ویں کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور یہ پوری عمارت جو ہے یہ 14 ستونوں پہ کھڑی ہے۔ پوری عمارت میں اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہوا اور روشنی جو ہے اس کے حساب سے کوئی ہمیں دقت پیش نہ آئے۔ آئندہ نسلوں کی بتانا ہے، چونکہ انسان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت چلا جائے، اور یہ چیزیں چونکہ بعد والی نسلوں کی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اب مسجد کی حدود وہاں تک ہیں جہاں تک گرل لگی ہوئی ہے، اور نیچے بھی ہم گرل لگا دیں گے، تھوڑا تھوڑا سین ہے سائڈ پہ، اور باقی سب مسجد ہے۔ اس جتنی بھی یہ زمین تھی اس میں اس سے زیادہ مسجد بڑی نہیں بن سکتی تھی، چونکہ پلاٹ ایسے تھا اور مسجد کا رخ ایسے تھا، وہ دیواریں ٹکراتی تھی۔ صرف ہال کے گرد گرد 4-4 فٹ سیڑھیوں کی جگہ چھوڑی ہے، وہ بھی چھوڑنا مجبوری تھی، چونکہ
ہال کی ڈیزائننگ جو ہے وہ متاثر ہوتی تھی۔ اس قسم کا جو برآمدہ ہے اس طرف کا، یہ 8 بائی 45 فٹ کا ہے شمالی، اور وہ 8 بائی 25 فٹ کا ہے اس طرف والا برآمدہ۔ یہ برآمدے بھی جو ہے مسجد کا حصہ ہے، یہ نہ سمجھنا کہ وہ مسجد نہیں ہے۔ بہرحال ان سب لوگوں کا شکریہ جنہوں نے تعاون کیا۔ اب سب لوگوں سے التماس ہے کہ ان سب لوگوں کی توفیقات میں اضافے کے لیے، ان کے عمل اور کوشش کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ کیونکہ ہمارا محراب بھی جو ہے وہ منسوب ہے حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہر محراب میں ہم نے 2 پلیٹیں لائی ہیں، 14 ستارے، اور ایک اوپر، وہ اوپر والا ستارہ خداوند متعال سے منسوب، اور باقی 14 جو ہے وہ 14 ائمہ اور حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا اور سرکار دو عالم، لہٰذا 15 ہو گئے۔ یہ ہم نے سوچ سمجھ کے یہ میں نے کیا ہے، لیکن چھت کے خانے جو 15 بنے ہیں یہ اللہ نے بنوائے ہیں، ہم نے نہیں۔ چھت کے خانے 15 ہیں، اور جب وہ ستاروں کے ساتھ ملایا تو پھر وہی عدد جو ہے یہاں بھی آ گیا۔ بہرحال یہ اللہ کا گھر ہے، اسے اہمیت دیں۔ کسی کی ملکیت نہیں ہے، نہ میری نہ میرے باپ کی۔ میں نے جو کچھ کیا ہے کوئی یہاں میرا قبضہ یا کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے، ایک ذمہ داری تھی، اور وہ ذمہ داری ان سے پہلے جو کمیٹی تھی انہوں نے باقاعدہ میرے سپرد کی تھی۔ اور جب بھی کام ہوتا ہے کوئی ایک ہی بندہ آگے چلتا ہے تو پھر وہ ذمہ دار بنتا ہے، 2 4 5 بندے وہ کچھ کہہ رہا ہو وہ کچھ کہہ رہا ہو تو پھر اس کام کی کسی پہ ذمہ داری پڑتی نہیں ہے۔ بہرحال جو ضروری تھی چیزیں وہ مشورہ بھی کیا، بنیادی طور پہ جو ضروری تھی، باقی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ اپنے ذوق سے، چونکہ مسجد کی بلڈنگ اور گھر یا مارکیٹ یا کوئی اور جگہ، اس بلڈنگ کا بہت بنیادی فرق ہوتا ہے۔ مسجد کو زینت کرنا شرعاً ممنوع کام ہے، کوئی وہ اچھی بات شمار نہیں ہوتی، مضبوط ہونی چاہیے۔ لہذا ہم نے مسجد کی مینار نہیں بنائے، وہ جو مینار بن رہا ہے وہ سپیکر کے لیے، اذان کے لیے بن رہا ہے، مسجد کا وہ حصہ نہیں ہے۔ چونکہ حضرت ولی عصر عجل اللہ فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو وہ میناروں کو گرا دیں گے، اور یہ ہمارے یہاں میناروں کی رسم ہے۔ ایران میں، عراق میں مینار نہیں ہوتے مساجد کے۔ حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے 2-3 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ صرف ایک حدیث کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ فاطمہ عربی میں جو اس کا مادہ ہے جس سے یہ لفظ نکلا ہے فاطمہ، فاطمہ کہتے ہیں کسی چیز کو کسی سے روکنا، روکنے کو۔ جب بچہ دودھ چھوڑتا ہے تو اسے بھی افطمہ، فطمہ کا ہی مادہ استعمال ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ سے روک دیا گیا ہے، اس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہے۔ اب یہ اسم گرامی حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے لیے ایک بہت بڑی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، جس حقیقت کا سرکار نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ لأن اللہ عز وجل فطمها وفطم من احبها من النار۔ ایک اور بھی حدیث ہے جس میں حضرت صادق صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ فطمت من الشر، من الشر، یہاں ہے من النار، وہاں ہے فطمہ من الشر، کہ حضرت صدیقہ طاہرہ کو شر سے دور رکھا گیا ہے۔ اور یہاں ہے کہ
چونکہ حضرت صدیقہ طاہرہ اور ہر وہ شخص جو اس میری بیٹی سے محبت کرتا ہے، مودت قدم پڑتا ہے، اسے جہنم سے دور رکھا گیا ہے۔ بی بی کی ذات پر بلند تر صلوات۔ یہ توانائی اور طاقت صرف ام الائمہ حضرت صدیقہ طاہرہ کی محبت اور مودت میں ہے، کہ جس طرح خود صدیقہ طاہرہ علیہ السلام کو جہنم سے دور رکھا گیا ہے یا جہنم کو ان سے دور رکھا گیا ہے، اسی طرح ان سے محبت کرنے والے کو بھی اللہ نے آگ سے، جہنم سے دور رکھا ہے۔ چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ایک ضرور آپ کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں۔ حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے حدیث مبارک ہے، اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ کوشش کرے زندگی میں جب کچھ آپ کرتے ہیں نا تو بی بی کی خوشنودی کے لیے وہ کریں، کیونکہ قیامت والے دن یہ بہت اہمیت پیدا کر جائے گا۔ حدیث ہے معصوم سے کہ جب وہ بی بی پاک کے شفاعت سے جنت میں جانے والے، سفارش سے جنت میں جانے والے جب چلیں گے تو پھر پیچھے دیکھیں گے، میں ساری حدیث نہیں پڑھ رہا، تو انہیں حکم دیا جائے گا کہ جاؤ اس میدان محشر میں، دیکھو جس شخص نے آپ کو بی بی پاک کی وجہ سے ایک گھونٹ پانی پلایا ہو، آپ کو کھانا کھلایا ہو، آپ کی کوئی مشکل دور کی ہو، اس کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ بہت سستی جنت ہے، لہذا زندگی میں کوشش کریں، ہر روز نہیں کر سکتے تو کبھی کبھار، کبھی کسی کو بی بی کی خوشنودی کے لیے، بی بی کی رضایت کے لیے۔ میں اپنی نیکیاں ضائع نہیں کرنا چاہتا، آپ جو کر رہے ہیں بی بی کی طرف سے کریں، مسجد کو پیسے دے رہے ہیں بی بی کی طرف سے کریں، عزاداری کر رہے ہیں بی بی کی طرف سے کریں، تاکہ قیامت والے دن اگر ہمارے اعمال ہمارا ساتھ نہ دے تو جن کی بی بی نے سفارش کی ہو کم از کم وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے۔ بہت اہمیت ہے اس عظیم خاتون کی۔ ہم جب مانگتے ہیں اللہ سے، سرکار دو عالم بھی جب مانگتے تھے تو ایک حدیث ہے کہ امیر المومنین کی ذات کا واسطہ دے رہے تھے، اور امیر المومنین سرکار دو عالم کا، لیکن ائمہ اہل بیت جب بھی بارگاہ ربوبی سے کوئی سوال کرتے ہیں تو بی بی کا واسطہ دے کر سوال کرتے تھے۔ لہذا یہ اللہ سے اپنے مطالبات منوانے، حاجات پوری کروانے کا ایک آسان اور شارٹ کٹ راستہ ہے، شارٹ کٹ راستہ ہے۔ حضرت ولی عصر عجل اللہ فرج الشریف سے کچھ منوانا چاہتے ہو، جناب نرجس خاتون اور حضرت صدیقہ طاہرہ کا واسطہ دیں، امام وقت آپ کی یقیناً مدد فرمائیں گے۔ کام جائز ہونا چاہیے، کام جائز ہونا چاہیے، اور ان کی اقتدار اور طاقت پہ غیر متزلزل یقین ہونا چاہیے۔
مجھے یہ جب سلسلہ شروع ہوا تھا تو کسی نے دھمکایا کہ اتنے کیس بن رہے ہیں، یہ ہوا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قسمیں اٹھا رہے تھے، بزرگ بندے تھے۔ میں نے کہا جی آپ جو ہیں وہ میری مدد نہ کرنا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، ہم دل سے آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا جی نہیں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا گھر بنا رہا ہوں، اللہ اور امام وقت میرے لیے کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ کسی کو شک ہے تو اس زمانے میں ایک مکان بنا کے دکھائے۔ لہذا یقین کی ضرورت ہے۔ حاکم الہی اگر کچھ نہیں کر سکتا تو دنیا کا حاکم کیا کر سکتا ہے؟ العیاذ باللہ۔ صرف اپنے امام وقت پہ یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کریں۔ اور حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کا جب ساتھ واسطہ ہو تو پھر بہت مشکل ہے کسی معصوم کو بھی یہ واسطہ دیا جائے اور وہ اس حاجت کو ٹھکرا دے۔ بارگاہ رب العزت میں مصر دعا ہے